تو سب شہباز گل کو موجے لگی ہوئی ہیں جیل میں، اس پر آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ سر خبر یہ ہے کہ شہباز گل صاحب جو ہیں وہ اندر اس ٹائم VIP پروٹوکول میں موجے کر رہے ہیں. ان کو اندر ان کی فرمائش پر وہ کھانے پرووائڈ کیے جا رہے ہیں وہ جو باہر کھاتے تھے، جیسے کہ برگر بگ ڈبل سٹوری برگر نہیں جہاں 2-3 منزلہ والا برگر ہوتا ہے، وہ فرمائش کر رہے ہیں، ان کو وہ اویل کیا جا رہا ہے. اس کے بعد وہ کرسپی چکن، اس کے بعد ہاٹ ونگز، اس کے بعد میک ڈونلڈ کی آئس کریمیں اور یہ وہ سارا کچھ ان کو ان کی پرزور فرمائش پر دیا جا رہا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کی جو دھمکی تھی نا وہ اتنی تگڑی تھی کہ اس پہ اب ان کے لیے ان کے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہے. پرویز الہی کے پاس، عمران خان کے پاس اس کو سرو کرنے کے علاوہ کوئی اور چوائس نہیں ہے. ورنہ وہ اس نے جو دھمکی لگائی تھی فواد چودھری صاحب کے بارے میں، اور اس نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب ہر چیز اوپن کر دی جائے گی، سارا کچھ کھول کے سامنے رکھ لیا جائے گا. تو اب وہ برگر چھوڑیں، اگر وہ کہے گا کہ میرے سامنے بکرا حلال کرو اور اس کو یہاں پہ ٹانگو اور وہ میں نے کھانا ہے، تو ان بیچاروں کو وہ بھی کھلانا پڑے گا، کیونکہ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. یہ بیچارے بڑے مجبور ہیں، کرسپی سے لے کے اور اگلے فیس میں وہ سب وے کھانا چاہے گا، کچھ بھی کھانا چاہے گا. لیکن یہ موج صرف ایک دن کی ہے. کل سے وہ واپس اپنی اوقات پہ تشریف لے آئیں گے، کیونکہ آج جو وہ حکومتی وکلاء نے دلائل دیے ہیں ان سے لگتا یہ ہے کہ وہ صرف آج کے دن ان کا یہ ایک موج ہے. آج کی رات جو انہوں نے کھانا ہے وہ کھا لیں، کل سے ان کی موجیں ختم ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جسمانی ریمانڈ پہ آنے والے ہیں. جی. اچھا، ایک اور خبر ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ہے، انہوں نے کہ میاں نواز شریف صاحب سے رابطہ کیا ہے، پیغام بھیجا ہے، فیلچی وغیرہ بھی بھیجا ہے کہ میری جو نااہلی کا معاملہ ہے وہ نہ کریں، میں آپ کو لیول پلینگ فیلڈ دینے کو تیار ہوں، اور مطلب اس طرح کی خبریں ہیں. تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ سر عمران خان صاحب جو ہے نا اس وقت بڑے پھڑپڑا رہے ہیں. عمران خان صاحب اس وقت چاہتے یہ ہیں کہ کسی بھی طرح سے میرے جو فارن فنڈنگ والا کیس ہے نا وہ کٹا نہ کھلے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے، یاد ہے ہمارے انٹرویو میں حفیظ اللہ نیازی صاحب نے کہا تھا کہ اتنا برا فیصلہ عمران خان کے حق میں آئے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کہ دنیا کی عدالتیں جو ہے نا وہ بند ہی کرنی پڑیں گی عمران خان کو اس سے نجات دلانے کے لیے. تو وہ عمران خان صاحب کو بہت پریشانی ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی جان جو ہے نا وہ وہاں سے چھوٹنے والی نہیں ہے. تو اب عمران خان صاحب چاہتے یہ ہیں کہ کسی طرح سے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مان جائیں اور اس کے بدلے میں وہ جو چاہتے ہیں. حالانکہ لیکن میرا یہاں پہ نا موقف تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان کیا دینے کی سچویشن میں؟ کیا عمران خان حکومت میں ہے؟ کیا عمران خان ملک کا وزیر اعظم ہے؟ کیا عمران خان اس وقت صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے؟ کیا عمران خان چیف آف آرمی اسٹاف ہے؟ کیا عمران خان کے بس میں ہے کیا؟ اور عمران خان نواز شریف کو دے کیا سکتا ہے؟ جب عمران خان وزیر اعظم تھا اس وقت نواز شریف نے سے کچھ نہیں لیا، تو اب نواز شریف اس سے لے گا کیا؟ اور دوسرا، اب دینے والا جو ہاتھ ہے وہ نواز شریف کا ہے. اب نواز شریف دے سکتا ہے، اب نواز شریف دینے والا ہے. عمران خان ترلا منت ضرور کر سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی آپ جب مرضی آ جائیں، آپ جب مرضی الیکشن کروا لیں. لیکن میری جو اب الیکشن کیا عمران خان نے کروانے ہیں؟ نہیں، الیکشن تو نون لیگ نے کروانے. حکومت میں اس وقت عمران خان ہے نہیں، نون لیگ ہے. تو الیکشن نون لیگ نے کروانے ہیں، آنے کا فیصلہ نواز شریف نے کرنا ہے. تو عمران خان اس میں کون ہوتا ہے یہ اجازت دینے والا؟ یا عمران خان کے پاس دینے کے لیے وہ صرف اپنے آپ کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مختلف لوگوں کو اندر کو سیڑ ہے. جیسے کہ شیخ رشید صاحب کے بارے میں بات ہوئی ہے، وہ انگلینڈ گئے ہوئے ہیں. میں اس کو آپ کو اتنا سیریس بندہ سمجھتا نہیں کہ اگر یہ رابطہ بھی کرے تو اس کے رابطے کا آگے سے کوئی جواب بھی دے، تو میرے خیال میں یہ کوئی اتنا ویلڈ پوائنٹ نہیں ہوگا کہ نواز شریف صاحب سے رابطہ کرنے کے لیے شیخ رشید صاحب ایلچی بن کر جائیں گے. اتنے خراب دن نہیں آئے کہ شیخ رشید صاحب جیسے بندے ہیں وہ مسلم لیگ نون ہاؤس اور لندن میں جائیں، یہ ہو نہیں سکتا. تو شیخ رشید صاحب کی اپنی کوششیں ہو سکتی ہیں، عمران خان صاحب اپنے جو گھوڑے ہیں دوڑا لیں. لیکن عمران خان صاحب کے جو ہے نا وہ پنجابی کہتے ہیں کہ دانے مک گئے انہیں. اب جو ہے نا انہوں نے بس ویٹ کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ وہ کب پکڑے جاتے ہیں، کب ان کی باری آتی ہے، اور کب وہ جو شہباز گل صاحب ہیں ان کے پاس جا کر کرسپی برگر کھانے کا نوالا لے سکتے ہیں اور ان کا ساتھ دے سکتے ہیں. اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں عمران خان کی آنے والی. میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کی بھی بڑی خبریں بڑی زور و شور سے چل رہی ہے اس وقت. ستمبر میں ان کی واپسی کا جو ہے وہ کہا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے آپ کے پاس خبر کیا ہے اور آپ کا انالیسس کیا ہے کہ کیا ستمبر میں آنا چاہیے انہیں؟ سر یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ چیزیں چل رہی ہیں. کل جویل لطیف صاحب بھی آئے ہیں، وہ 10 دن رہ کے آئے ہیں ادھر سے اپنا لندن سے، اور وہ بتا رہے ہیں کہ اگلے 10 سے 15 دن میں میاں محمد نواز صاحب جو وہ پاکستان میں ہوں گے. اور بہت ساری دوسری باتیں بھی ہیں، بہت سارے دوسرے لوگوں سے بھی ہمیں یہ چیزیں پتہ چل رہی ہیں، اور آپ کو اس بات کا پتہ بھی ہے. کچھ لوگ
سے ہماری بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو ملاقات ہے وہ ہو سکتی ہے، جو نواز صاحب واپس آ سکتے ہیں. تو یہ خبر بڑی اب گونج رہی ہے، اس پہ باقاعدہ تیاریاں ہو رہی ہیں. جوہیل لطیف صاحب کا آنا 10 دن کے لیے اور واپس آ کر یہ بیان دینا کہ 15 دن تک آ رہے ہیں، اس کو آپ لائٹ نہ لیں. ڈیفینیٹ 10 دن وہ رہ کے آئے ہیں، بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں اور ان کے جانے سے پہلے یہ چیزیں ڈسکس ہو بھی رہی تھی کہ وہ جلد میاں صاحب جو ہیں وہ واپس آئیں گے، اور اسی مشاورت کے لیے ان کو بلایا گیا تھا وہاں پہ لندن میں. اور ہمارے کچھ دوسرے بھی جو سورسز ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ میاں صاحب واپسی کے لیے بڑا سیریس ہو کے سوچ رہے ہیں، کیونکہ وہ اگر اگلا الیکشن لڑنا ہے تو اس کے لیے میاں صاحب کو آنا ہے. اور دوسرا آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو ان کا کیا نام تھا جی اپنا عرفان قادر صاحب کا، وہ آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ کوئی لمبا چوڑا پروسیس نہیں ہے، یہ 2-4-10 دنوں میں کہانی جو ہے نا وہ ختم ہو جانی ہے. اور اس میں نواز شریف صاحب جو ہے 2-4 دن میں ایک بڑی سادی سی پارلیمنٹ سے قانون سازی ہونے کے بعد ان کے سارے قانون سزائیں جو اڑ جانی ہیں. تو میاں صاحب واپس آنے کے بارے میں جو خبریں چل رہے ہیں وہ کافی زیادہ حقیقت پر ہیں. میاں صاحب کبھی بھی واپس آ سکتے ہیں. تو پھر عمران خان کا پریشان ہونا بنتا ہے اس خبر پر؟ عمران خان صاحب کا پریشان ہونا بنتا ہے، ٹھیک ٹھاک بنتا ہے. عمران خان صاحب کی زندگی میں اب کچھ بھی نہیں رہ گیا بیچنے کے لیے. دیکھیں لوگ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان نے کچھ لوگ اپنے مرید بنا لیے ہیں. تو جو مرید ہوتے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کا پیر غلط کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے، وہ اپنے اس پر لگے رہتے ہیں، لڑے رہتے ہیں، اور وہ بھی لگے ہوئے ہیں. باقی جہاں تک اس ملک میں سوچنے سمجھنے والی صلاحیت رکھنے والے انسان ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا فراڈ ہے، اور اس فراڈ سے جان چھوٹ چکی ہے پاکستان کی. اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. جو بندہ 3-3.5 سال حکومت کر کے اب بھی یہ بتا رہا ہے کہ میں نے ہسپتال بنایا، میں نے کرکٹ کا میچ جیتا، میں نے نیمل یونیورسٹی بنائی، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، اس کا مطلب ہے اس بندے کے پاس یہ بتانے کے لیے نہیں ہے کہ اس نے حکومت میں رہ کر عوام کی خدمت کرنے کے لیے کیا کیا ہے. پڑھے لکھے لوگوں کی نظر میں یا پڑھے لکھے لوگوں کے ووٹ سے عمران خان محروم ہو چکا ہے، لیکن کیونکہ وہ فیم کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اور فیم میں رہنے کے لیے اب وہ جتنی انویسٹمنٹ کر رہا ہے سوشل میڈیا پہ اور بہت سارے دوسرے طریقوں سے، وہ اس کی مجبوری ہے. کیونکہ اگر وہ نہیں رہے گا، فیم اس کا نہیں رہے گا، تو وہ ویسے ہی مر جائے گا. سیاست سے عمران خان صاحب فارغ ہو چکے ہیں. بہت شکریہ.